آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار تھے، ڈرامہ نویس تھے، ناول نگار تھے، براڈ کاسٹر تھے اور انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کریں تو ان کا ڈرامہ سیریل ایک محبت سو افسانے بہت لازوال ڈرامہ سیریل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ریڈیو کی بات کریں تو وہ بابا تلقین شاہ کے نام سے مشہور تھے، اور پاکستان ٹیلی ویژن پر ہی ان کا بعد میں زاویہ کے نام سے پروگرام مشہور ہوا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اشفاق احمد صاحب کی۔ جناب اشفاق احمد صاحب انڈیا کے شہر ہوشیارپور میں 22 اگست 1925 کو پیدا ہوئے۔ جناب اشفاق احمد صاحب کا تعلق ایک کھاتے پیتے پٹھان گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد ایک قابل محنتی اور جابر پٹھان تھے جن کی مرضی کے خلاف گھر میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ گھر کا ماحول روایتی تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی تعلیم کی۔ اشفاق احمد صاحب کی پیدائش کے بعد ان کے والد ڈاکٹر محمد خان کا تبادلہ خانپور سے انڈیا کے شہر فیروز پور میں ہو گیا۔ اشفاق احمد صاحب نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز اشفاق احمد صاحب نے 1943 میں فیروز پور کے قصبے مقصر سے ہی میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اشفاق احمد صاحب نے ایف اے کا امتحان بھی اسی قصبہ فیروز پور کے ایک کالج رام سکھ داس سے پاس کیا، اور اس کے علاوہ بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ فیروز پور کے کالج آر ایس ڈی سے پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اشفاق احمد صاحب کی فیملی، ان کا خاندان فیروز پور سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد اشفاق احمد صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا، جہاں کل 6 طلباء و طالبات زیر تعلیم تھیں۔ کالج میں انگریزی کے اساتذہ اردو پڑھایا کرتے تھے، اور اگر ہم بات کریں اشفاق احمد صاحب کی اعلیٰ تعلیم کی تو انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی ایم اے کیا، اٹلی کی روم یونیورسٹی اور گرے نوبل یونیورسٹی فرانس سے اطالوی اور فرانسیسی زبان میں ڈپلومے کیے، اور نیو یارک یونیورسٹی سے براڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت انہوں نے حاصل کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی ملازمت کے بارے میں، تو انہوں نے دیال سنگھ کالج لاہور میں 2 سال تک اردو کے لیکچر دیے، اور بعد میں روم یونیورسٹی میں اردو کے استاد بھی مقرر ہوئے۔ جناب اشفاق احمد صاحب 1967 میں مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر بھی مقرر ہوئے، جو بعد میں اردو سائنس بورڈ میں تبدیل کر دیا گیا، اور جناب اشفاق احمد صاحب اردو سائنس بورڈ کالج کے ساتھ 1989 تک وابستہ رہے، اور صدر ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزارت تعلیم کے وہ مشیر بھی مقرر ہوئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی ادبی تصانیف کی، اور 1953 میں ان کا افسانہ گڈریا ان کی شہرت کا باعث بنا۔ انہوں نے اردو میں پنجابی الفاظ کا تخلیقی طور پر استعمال کیا اور ایک خوبصورت شگفتہ نثر ایجاد کی جو انہی کا وصف سمجھی جاتی ہے۔ اردو ادب میں لکھنے کے فن پر اشفاق احمد کو جتنا عبور تھا وہ کم لوگوں کے حصے میں ہی آیا۔ ابھی ہم ان کی چند بکس کا نام لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ ان میں اسودگی شامل ہے، ڈنڈورا ہے، من چلے کا سودا ہے، ایک ہی بولی، دینگا مشتی، مہمان سرائے، ایک محبت سو افسانے، گڈریا، اجلے پھول، ننگے پاؤں، طوطا کہانی، گلدان، پڑاؤ، حیرت کدا، سفر در سفر، بند گلی، حسرت تعمیر، کھیل تماشا، شالہ کوٹ، شہر آرزو، سفر مینا، زاویہ، زاویہ 2، زاویہ 3، شوارہ شواری، گٹیا وٹیا، تلقین شاہ، بندہ زمانہ وغیرہ شامل ہیں۔ اشفاق احمد صاحب نے ایک فلم بھی بنائی تھی، یہ فلم انہوں نے 60 کی دہائی میں بنائی، اور فلم کا نام تھا دھوپ اور سائے۔ یہ ایک فیچر فلم تھی جس کے گیت مشہور شاعر منیب نیازی نے لکھے تھے، اور اس کا میوزک طفیل نیازی نے دیا تھا، اور اس میں ہیرو جو تھے اداکار کوی تھے، لیکن یہ فلم باکس آفس پر ناکام ہوئی۔ اب ہم آخر پر بات کرتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی ازدواجی زندگی کی۔ اشفاق احمد صاحب نے جوانی میں روایات توڑ کر محبت کی، جبکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے گھر والے کسی غیر پٹھان لڑکی کو بہو بنانے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ گھر میں اپنی محبت کا اعلان کرنے کی ان میں جرت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ محبت میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ شادی کے بعد انہیں مجبوراً گھر چھوڑنا پڑا۔ اشفاق احمد صاحب کی شادی کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب انہوں نے
MA اردو کے لیے داخلہ لیا تو اسی کلاس میں بانو قدسیہ بھی شامل تھیں اور انہوں نے پہلے سال میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور جب بانو قدسیہ صاحب نے پہلی پوزیشن پہلے سال میں حاصل کی تو اشفاق احمد صاحب کے لیے مقابلے کا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوا اور انہوں نے بھی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سال آخر میں اشفاق احمد صاحب اول نمبر پر آئے اور جبکہ بانو قدسیہ دوسرے نمبر پر تھیں۔ اس طرح اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ ہم جماعت تھے۔ بانو قدسیہ کا تعلق فیروز پور مشرقی پنجاب سے ہی انڈیا سے تھا، اور قیام پاکستان کے بعد وہ بھی ہجرت کر کے لاہور میں آ کر مقیم ہو گئی تھیں۔ پڑھائی کے دوران ہی دونوں میں اتنی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی کہ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن ان کے والد ایک غیر پٹھان لڑکی کو بہو بنانے کے حق میں نہ تھے، اور اشفاق احمد صاحب کی محبت بڑی پکی تھی اور انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا لیکن شادی کر لی، اور بہت ہی کامیاب ان کی ازدواجی زندگی گزری۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، اور بانو قدسیہ صاحبہ بھی پاکستان کی مشہور رائٹر بنی، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھیں، ان کے اوپر بھی میں نے بایوگرافی بنائی ہوئی ہے، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو میرے ہی چینل پر مل جائے گی۔ اگر ہم بات کریں اشفاق احمد صاحب کی اولاد کی تو ان کے 3 بیٹے ہیں جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: انیک، انیس اور اسیر۔ حکومت پاکستان نے اشفاق احمد صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس 1979 میں یہ ایوارڈ دیا، اور اس کے علاوہ انہیں ستارہ امتیاز کا بھی ایوارڈ حاصل ہوا۔ جب تک پاکستان رہے گا، جب تک اردو کو سمجھنے والے رہیں گے، جب تک اردو کو پڑھنے والے رہیں گے، اردو کو لکھنے والے رہیں گے، تو وہ اشفاق احمد صاحب کو، ان کو بابا تلقین شاہ یا زاویہ کے جو ان کے پروگرام ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھتے رہیں گے، اور اسی طرح ان کی اہلیہ بانو قدسیہ صاحبہ جنہیں پاکستانی عوام بانو آپا کے نام سے جانتی ہیں اور ان کو پیار سے بانو آپا ہی بلاتی، یاد رکھیں گے۔ آخر پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ بانو آپا کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ گو کہ ہم بہت زیادہ مشہور ہو گئے، ہمارا ایک نام ہے پاکستان کے اندر، یا ہم اپنے ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکے جتنا دینا چاہیے تھا، ہم نے کتابوں کو زیادہ پیار کیا ہے اپنے بچوں کی نسبت۔ 1 2 3 ان کا پیغام یہ تھا کہ جہاں آپ اپنے فن کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، آپ کو اپنی اولاد کو بھی توجہ دینی چاہیے، ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ اشفاق احمد صاحب کافی عرصہ تک کینسر کے مرض میں مبتلا رہے، اور پھر 7 ستمبر 2004 کو 79 سال کی عمر میں وہ لاہور میں انتقال کر گئے۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں، اسپیشلی ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامع انفارمیشن موجود نہیں ہے، تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ اداکار ہیں، جو فنکار ہیں، اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن کو اکٹھا کروں، کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ۔